الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق الزوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة وللجنة 8 أبواب رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کیا تو قیامت کے دن اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے اور وہ چیز جوڑے کے طور پر ہو، دو چیزیں ہوں، تو قیامت کے دن اس انسان کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ انسان جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اسی انسان کو مل سکتی ہے جس انسان کے پاس مال و دولت ہو، یعنی اگر مال و دولت ہے تو وہ خرچ کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو تو وہ تو اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی انتظام کر دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے اس دعا کو مکمل طور پر پڑھا تو اس کے لیے بھی قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ معلوم یہ چلا کہ یہ دعا ہر ایک انسان چاہے غریب ہو یا امیر اس دعا کو پڑھ کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کے بارے میں بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز مکمل طور پر ادا کرتی ہوں، جو رمضان کے روزے رکھتی ہوں اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، یعنی ان 4 چیزوں پر اگر کوئی عورت عمل کرتی ہے تو قیامت کے دن اس عورت کے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جوڑے کے طور پر خرچ کیا قیامت کے دن 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو نماز پڑھتا تھا وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، اور جو روزہ رکھتا تھا وہ باب الریان سے، اور جو جہاد کرتا تھا وہ باب الجہاد سے داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ تو نبی نے کہا ہاں، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلایا۔ تو خلاصہ درس یہ ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں 2 جوڑے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے وضو کر کے اچھے طریقے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دعا کو مکمل طور پر پڑھا، اس انسان کے لیے بھی قیامت کے دن 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دے تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس فضیلت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔